بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ان کے روضہ مبارک کے اندر کیوں دفن کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں دفن ہیں، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حجرہ میں دفن کرنے کی اجازت کس نے دی؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے نہ تھے، اور اس کے بارے میں اہل شیعہ کا موقف یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہونے کا پہلا حق اہل بیت یا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا قیاس کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مستند روایات اور تاریخ دانوں کی تحریر کی روشنی میں یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کن حالات اور کن واقعات کے پیش نظر دفن کیے گئے۔ بستر مرگ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ سیدہ نے جواب دیا 3 کپڑوں میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو کرتا میں نے زیب تن کر رکھا ہے اس میں میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میری یہ وصیت ہے کہ مجھے اسی کرتے میں کفن دیا جائے۔ سیدہ نے جواب دیا کہ یہ پرانا کپڑا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمانے لگے کہ یہ جسم فانی ہے، اس نے مٹی میں مل جانا ہے، اس کے لیے نئے کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ میری وصیت ہے کہ مجھے میرے پرانے کپڑے میں ہی کفن دیا جائے۔ پھر دریافت فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن وصال فرمایا تھا؟ آپ کو جواب دیا گیا کہ اس دن سوموار کا دن تھا۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ آج کیا دن ہے؟ سیدہ عائشہ نے بتایا کہ آج سوموار کا دن ہی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے کہ میں بھی آج یعنی سوموار کو ہی انتقال کر جاؤں گا، لیکن صحیح مسلم اور امام بخاری کی روایات میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل کی صبح کو انتقال فرمایا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے وصیت کی کہ میرے مال میں جو کچھ بھی ہے آج سے 2 سال پہلے جب میں خلیفہ وقت بنا تھا اس وقت میرے مال میں جو کچھ تھا اس میں جتنا اضافہ ہوا ہو وہ خلیفہ وقت کو لوٹا دینا، وہ میرا نہیں، عام مسلمانوں کا مال ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ مجھے اپنے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مستند روایات کے اندر ایک حدیث پائی جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو میں ان کے جنازے پر موجود تھا، تو میرے پیچھے سے کسی نے آ کر میرے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور میرے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، یعنی جس طرح سے حضرت ابو بکر اور عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ مجھے یہ گمان تھا کہ ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں دفن ہوں گے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ جملے کہنے والے کوئی اور نہیں بلکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہے کہ اہل بیت اطہار خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی سیدنا ابو بکر کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہونے پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وصیت بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فرمائی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہی دفن کیا جائے۔ اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حق اپنے لیے سمجھتے ہوتے تو وہ اس وصیت پر عمل نہ کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت انس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تمام دنیا میں مال اور وقت کے لحاظ سے ابو بکر جیسا اور کوئی نہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب مجھے وقت اور اپنا مال دیا جب کوئی بھی مجھ پر ایک درہم بھی خرچ کرنے پر راضی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر سفر خاص طور پر ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے سائے کی طرح سفر کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت لگاؤ تھا۔ واقعہ معراج کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا تو مشرکین اور منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے ماننے سے انکار کر دیا کہ کوئی شخص راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے کیسے واپس آ سکتا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے کہا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو وہ بالکل سچ فرما رہے ہیں، اگر کوئی اور کہتا تو میں یقین نہ کرتا۔ اسی دن سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو ان کی میت کو روضہ رسول میں دفن کرنے کی اجازت کس سے لی گئی اور کیسے دفن کیا گیا؟ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وفات پائی، اور ایسے موقع پر جب صحابہ کرام کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں پر بنائی جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ کا نبی وہیں پر فوت ہوتا ہے جو جگہ اس کی قبر کے لیے بہترین ہوتی ہے، یعنی جو جگہ اس کی قبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق سیدہ عائشہ سے وہاں پر ان کو دفن کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق پھر آپ کے جنازے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر حاضر کیا گیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ روضہ رسول کے باہر رکھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دنیا کا یار، رفیق اور ساتھی آخری آرام گاہ کے لیے بھی آپ کے ساتھ آپ کے روضے میں مدفون ہونا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی کنڈی کھل گئی، جو کہ اس بات کی طرف سے اشارہ تھا کہ اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن امام طبری اور ابن خلدون نے
اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کرنا مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے قبل وصیت فرمائی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میرا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر لے جا کر اجازت طلب کی جائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو مجھے اندر دفن کر دیا جائے، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ آقا کریم کے حجرہ مبارک کے باہر رکھا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی اور دروازہ مبارک کھل گیا یا لوگوں نے اجازت کے الفاظ سنے۔ رہا سوال کہ کیا یہ واقعہ سچا ہے اور اس کا ذکر کس کتاب میں ہے، تو اس سے متعلق اہل شیعہ کا موقف یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کا راوی کاذب ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ کی وصیت کے مطابق ہی روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا اور یہ واقعہ سچا ہے۔ اس کا ذکر درج ذیل کتب میں موجود ہے۔ اس واقعہ کی تفصیلات السیرۃ الحلبیہ، الخصائص الکبریٰ، السیوطی، تاریخ دمشق الکبیر، ابن عساکر میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنے سرہانے بٹھایا اور فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور مجھے خوشبو لگانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس پہنچا کر تدفین کے لیے اجازت طلب کرنا۔ اگر دیکھو کہ دروازہ کھول دیا گیا ہے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ واپس لا کر عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل اور کفن دیا گیا اور میں نے سب سے پہلے روضہ رسول کے دروازے میں پہنچ کر اجازت طلب کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آپ سے داخلے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ روضہ اقدس کا دروازہ کھول دیا گیا اور آواز آئی، حبیب کو اس کے حبیب کے ہاں داخل کر دو، بے شک حبیب ملاقات حبیب کے لیے مشتاق ہے۔ اس زمن میں دروازہ خود بخود کھل جانے والی اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آنے والی روایات کا جتنی بھی کتب میں ذکر کیا گیا ہے، ان سب کے نیچے حواشی میں اس روایت کی ضعف بیان کی گئی ہے، اور اس زمن میں اہل تشیع کا موقف زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں سے آواز نہیں آئی، دروازہ خود بخود نہیں کھلا، لیکن اہل تشیع کا یہ موقف درست نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا حق اہل بیت کا تھا اور ان کا یہ حق غصب کیا گیا ہے۔ ابن عساکر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہا، یہ منکر روایت ہے چونکہ اس کی اسناد میں ابو الطاہر موسیٰ محمد بن عطا مقدسی کذاب ہے۔ اس عبد الجلیل مری سے روایت کی جو مجہول ہے۔ الغرض زیادہ تر علماء کرام اور مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ رسول میں دفن ہونا مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے ہے اور رضامندی کے ساتھ ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی بھی شامل تھی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی بھی اس میں شامل تھی۔ ناظرین،
ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔